السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، فروری کی 7 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ بلوچستان کے 2 اضلاع میں انتخابی امیدواروں کے دفاتر کے باہر ہونے والے دھماکوں میں کم از کم 26 افراد موت کا شکار ہو گئے اور 2 درجن سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ نگراں وزیر داخلہ میر زبیر جمالی نے وائس آف امریکہ کے نمائندے مرتضی زہری سے گفتگو میں بتایا کہ پیشین کے علاقے خانوزئی میں بلوچستان اسمبلی کے حلقہ 47 کے آزاد امیدوار اسفند یار کاکڑ کے انتخابی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب پاکستان میں عام انتخابات میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور انتخابی مہم کا وقت بھی منگل کی رات 12 بجے ختم ہو چکا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ صوبے کے نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی اور مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قلعہ سیف اللہ میں JUI کے انتخابی دفتر کے باہر ہونے والے دھماکے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبے میں ہونے والے ان دونوں دھماکوں کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ پاکستان میں جمعرات کے پارلیمانی انتخابات سے پہلے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق والکر ترک نے پاکستانی حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ مکمل طور پر آزادانہ اور منصفانہ ووٹنگ کو یقینی بنائیں اور جمہوری عمل کے لیے اپنے عزم کی تجدید کریں۔ جنیوا میں ایک نیوز بریفنگ کے دوران اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی ترجمان لز تھروٹسل نے زور دیا کہ مکمل طور پر آزادانہ اور منصفانہ عمل کو یقینی بنایا جائے۔ یہ بیان عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی طرف سے ہراساں کیے جانے اور انہیں مسلم لیگ نون جماعت اور اس کے امیدوار نواز شریف کی طرح جلسے جلوس نہ کرنے کی شکایات کے درمیان سامنے آیا ہے۔ حکام نے ایسی شکایات کی تردید کی ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات کی تیاریاں مکمل ہیں۔ ان انتخابات میں نتائج کی فوری ترسیل کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نیا نظام EMS یعنی الیکشن مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے، جس کے ذریعے تمام تر نتائج فوری طور پر ریٹرننگ آفیسر اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پہنچائے جا سکیں گے۔ پاکستان میں 8 فروری کے انتخابات کے سلسلے میں وائس آف امریکہ نے ایک سروے کیا ہے جو بین الاقوامی ادارے اپسوس کے ذریعے کرایا گیا ہے۔ سروے کے مطابق نوجوانوں کی اکثریت کا خیال ہے کہ غربت کا خاتمہ کسی بھی حکومت کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ سروے میں ہر 5 میں سے 3 نوجوانوں کی رائے میں غربت کا خاتمہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے، جبکہ 58% نے بے روزگاری میں کمی کو ترجیح قرار دیا ہے۔ لگ بھگ 28% نے تعلیمی سہولتوں میں اضافے، جبکہ 23% نے صحت کی سہولیات بہتر بنانے کے حق میں رائے دی ہے۔ اس سروے کی تفصیل آپ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز VOA اردو اور ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات جاری ہیں، البتہ اس بارے میں حکومت یا IMF نے اب تک کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا ہے۔ پاکستان میں حکام کی درخواست پر IMF نے صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی، گردشی قرضے کے 5ویں حصے سے زیادہ کی ادائیگی اور PIA کے 268 ارب روپے کے قرض کو حکومتی قرضوں کا حصہ بنانے کی عبوری حکومت کی تجاویز کی فوری طور پر توثیق نہیں کی ہے۔ پاکستان کی طرف سے دی جانے والی 3 تجاویز پر بات چیت کا اگلا دور اضافی معلومات فراہم کرنے اور IMF کے اندرونی جائزے کے بعد ہوگا۔ IMF نے پاکستان کی 3 اہم تجاویز کے معاشی اور قانونی طور پر قابل عمل ہونے کے بارے میں مزید تفصیلات طلب کی ہیں۔
भारत की रियासत उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासती असम्बली में पीर को यूनिफॉर्म सिविल को डबल का मुसवदा पेश किया है और कहा है कि यह बिल समाज के तमाम तबकात के मफाद में है। माफ कीजिएगा, रियासती असम्बली में पीर को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का मुसवदा पेश किया है और कहा है कि यह बिल समाज के तमाम तबकात के मफाद में है। इसमें शादी, तलाक और विरासत समेत मुतादिद उमूर में यकसानियत लाने की बात की गई है। भारतीय मुसलमानों के एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मुतादिद मुस्लिम तंजीमों, जमातों, सियासतदानों और माहिरीन कानून ने बिल की मुखालिफत की है। उनके ख्याल में इस बिल की मुतादिद दफात इस्लामी कवानीन से मुतसादिम हैं। माहिरीन कानून का कहना है कि अगर इसकी दफात आइन में दी गई मजहबी आज़ादी के मनाफी होंगी तो उसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, जबकि जेपी ने बिल की हिमायत की है और कहा है कि इसके तवस्सुत से तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को यकसा कानून के तहत लाया जा रहा है ताकि किसी के साथ इम्तियाज न बरता जाए। हमास ने जंगबंदी के एक मंसूबे की तजवीज़ पेश की है जिसके तहत गजा में 4.5 माह तक लड़ाई रोक दी जाएगी और इस दौरान तमाम यरगमालियों को आज़ाद किया जाएगा। इसराइल गजा से अपनी फौजें वापस बुला लेगा और जंगबंदी का मुआहिदा तय पा जाएगा। हमास की तजवीज़ कतरी और मिस्री सालिसों की तरफ से गुज़श्ता हफ्ते भेजी गई पेशकश का जवाब है। इस बारे में इसराइल की तरफ से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, जिसने कहा है कि जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता वो गजा से अपनी फौजें नहीं निकालेगा। रॉयटर्स के मुताबिक हमास की जवाबी तजवीज़ में जंगबंदी के 3 मराहिल का जिक्र किया गया है और हर एक 45 दिन तक जारी रहेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन बुध के रोज इसराइल पहुंचे हैं, जहां मुतवक्की तौर पर वो जंगबंदी के मुआहदे पर बातचीत करेंगे। सऊदी अरब, मिस्र और कतर के दौरों के बाद ब्लिंकन आज इसराइली रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। कतर, जिसने इस तनाज़े में पहले आरजी जंगबंदी की सालिसी की थी, कहा है कि हमास ने लड़ाई को रोकने के लिए एक नए मुजव्वज़ा मुआहदे का जवाब दिया है। ब्लिंकन ने कहा कि हमास का जवाब इसराइल को बता दिया गया है और वो आज इस पर बात भी करेंगे। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रॉन ने बुध के रोज 7 अक्टूबर के फ्रांसीसी मुतासरीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब की मेजबानी की और इसराइल पर हमास के हमले को सदी का सबसे बड़ा यहूद मुखालिफ कत्ले आम करार दिया। उन्होंने हमास के हमले को बर्बरियत के तौर पर बयान किया और इस अज़्म का भी इज़हार किया कि वो बढ़ती हुई और बिला रोक टोक यहूद दुश्मनी के सामने नहीं झुकेंगे। पेरिस में होने वाली तकरीब में हमास के इसराइल पर हमले में हलाक होने वाले 42 फ्रांसीसी शहरियों को खिराज अकीदत पेश किया गया, जबकि 3 फ्रांसीसी शहरी ताहाल लापता हैं। ख्याल है कि उन्हें यरगमाल बना लिया गया है। मैक्रॉन ने कहा कि फ्रांस बाकी मांदा फ्रांसीसी यरगमालियों की रिहाई के लिए हर रोज काम कर रहा है। सऊदी अरब की वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी अरब ने वाशिंगटन से कहा है कि वो इसराइल के साथ उस वक्त तक ताल्लुकात कायम नहीं करेगा जब तक कि एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया जाता। सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी की तरफ से शाया होने वाले बयान में कहा गया है कि ममलुकत ने अमरीकी इंतजामिया को अपने पुख्ता मौक़िफ़ से आगाह किया है कि इसराइल के साथ उस वक्त तक कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं होंगे जब तक कि 1967 की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती और मशरक़ी यरूशलेम को उसका दारुल हुकूमत तस्लीम नहीं कर लिया जाता। बयान में कहा गया है कि गजा में इसराइली जारहियत को भी रोकना चाहिए और तमाम इसराइली अफवाज को महसूर इलाके से वापस जाना चाहिए। यमन के हौसी बागियों ने अमेरिका के इंतबाह के बावजूद बहरा अहमर में बहरी जहाजों पर हमले बंद नहीं किए हैं और एक बार फिर 6 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं। हुक्काम का कहना है कि अमरीकी बहरिया ने 6 में से 1 मिसाइल को तबाह कर दिया, जबकि दीगर मिसाइल समंदर में गिरने की इत्तलात हैं।
برطانیہ کی سیکورٹی فرم امبرے کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی ایک کمپنی کے جہاز کو میزائل حملے میں معمولی نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون کی ڈپٹی پریس سیکرٹری سبرینا سنگھ نے بھی تصدیق کی ہے کہ حوثیوں نے مزید بیلسٹک میزائل داغے ہیں، البتہ انہوں نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ بدھ کو روسی میزائل حملوں میں کیف اور میکولائف میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ہمارے ملک کے خلاف ایک اور بڑا روسی فضائی حملہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 6 علاقے حملے کی زد میں آئے ہیں۔ ہمارے تمام وسائل اس وقت دہشت گردی کے نتائج کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ ملک کے فضائی دفاع نے 20 ڈرونز میں سے 15 اور 44 میزائلوں میں سے 29 کو تباہ کر دیا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کیف کا دورہ کر رہے ہیں اور انہوں نے سوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ کیا کہ وہ بدھ کے روز اپنے دن کا آغاز فضائی حملے کے الارم کے ساتھ ایک پناہ گاہ میں کر رہے ہیں۔ بوریل نے کہا کہ یہ یوکرین کے بہادر عوام کی روزمرہ کی حقیقت ہے اور روس اپنی غیر قانونی جارحیت کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکا کی ایک وفاقی اپیل عدالت نے منگل کو اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان الزامات سے استثناء حاصل نہیں ہے کہ انہوں نے سن 2020 کے انتخابات میں اپنی شکست کو پلٹنے کی سازش کی تھی۔ ججز نے ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ ان کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا کیونکہ ان پر لگائے گئے الزامات کا تعلق صدر کے طور پر ان کی سرکاری ذمہ داریوں سے ہے۔ یہ فیصلہ، جس کے خلاف ٹرمپ کی جانب سے اپیل تقریباً یقینی ہے، ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی میں پوزیشن مستحکم ہے۔ جنوبی فلپائن میں حکام کا کہنا ہے کہ سونے کی کانکنی کے گاؤں میں مٹی کے تودے گرنے سے 7 افراد ہلاک اور درجنوں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ صوبائی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سرچ اور ریسکیو عملہ ملبے میں سے کم از کم 27 کانکنوں کو تلاش کر رہا ہے جو لینڈ سلائیڈنگ کے وقت 2 بسوں میں سوار تھے۔ بسوں کی مٹی تلے دب جانے سے پہلے 8 دیگر کانکن بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ترجمان نے کہا کہ کل 46 افراد لاپتہ ہیں، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس تعداد میں 27 کانکن بھی شامل ہیں یا نہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس پہ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اسفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔